ابھی تو بھی نہیں کچھ چاہیے. ابھی تو اتنا شرف ملا ہی نہیں ابھی تک. اوکے. نکلیں آپ. شروع ہے 10 بجے. اپلوڈ کر رہی ہوں. بیٹھ کے وہاں کے. کیا حال ہے بچوں؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی مبشرہ میں ٹھیک ہوں. کیا حال ہے ایمن، وردہ، لائبہ؟ اچھا، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں ہی ہے، اسی پہ ہی ہم کنٹینیو کریں گے. گڈ مارننگ وشال، کیسی ہو؟ اور دن ہم نے کیا کیا پڑھ لیا تھا؟ ہم نے نرس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی، نرسنگ دیکھی تھی، پروفیشن دیکھا تھا، اور پھر ہم نے کریکٹرسٹکس دیکھی تھی پروفیشن کی، اور ساتھ ہم نے کرائٹیریا دیکھا تھا نرسنگ پروفیشن کا. ٹھیک ہے، اب ہم نے کوالٹیز دیکھنی ہے پروفیشنل نرس کی کیا ہوتی ہیں. یہ بھی ہم ویسے دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، رول بھی ہم نے دیکھے تھے کہ کیا رول، کیسے کیا کیا رول پلے کریں گے نرس. ایز اے نرس کیا رول پلے کرے گی. تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے اور ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، کیا ہے کوآرڈینیٹر کا رول کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، جی مبشرہ.
کوآرڈینیٹر کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایز اے کوآرڈینیٹر کیا رول پلے کرتی ہے ایک نرس؟ جلدی جلدی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، چپ چپ نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ جی بتاؤ۔ جی شائستہ۔ ہاں جی سدرا۔ کوآرڈینیٹر کیا ہے؟ لیڈر کیا ہے؟ جب نرس کو لیڈر کب بولا جاتا ہے؟ ایڈوکیٹر کب بولا جاتا ہے؟ ایجوکیٹر کب بولا جاتا ہے؟ پروٹیکٹر کب بولا جاتا ہے؟ کیئر گیور کیوں کہتے ہیں؟ ریسرچر کیوں کہتے ہیں؟ ٹیچر کیوں کہتے ہیں؟ جلدی جلدی پارٹیسپیٹ کرنا۔ جی بچوں۔ آواز نہیں آ رہی کیا آپ لوگوں کو میری؟ ٹھیک ہے نزت، ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اور اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی اب آواز کیسی ہے؟ کچھ بہتر ہوئی؟ شور کم ہوا؟ کوآرڈینیٹر یعنی کہ وہ پیشنٹ اور فزیشین یا اس طرح کے سب کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، کوآرڈینیٹ کرتی ہے۔ لیڈر وہ جو ٹیم کو لیڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے وردہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ایجوکیٹر میں وہ پیشنٹ کو اس کی ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ پورا گائیڈ کرے گی، ٹھیک ہو گیا۔ سدرا کہہ رہی ہے کوآرڈینیٹر نرس ساری ٹیم کے ساتھ مل کر پیشنٹ کی کیئر کرتی ہے، ٹھیک ہے، گڈ۔ اور ٹھیک ہے مشیل آپ بھی بتاؤ۔ شائستہ، لائبہ، سنینا، سمر، بتاؤ۔ وردہ کہہ رہی ہے ہیلتھی لائف سٹائل کے بارے میں ایجوکیشن دے گی، ٹھیک ہے۔ ٹیچر جو ہے وہ ٹیچ کرتی ہے ہیلتھ ایشوز کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو نا، اگر ہم اس کو رول کے ساتھ ساتھ، آپ اس کو ایز اے نرس نہ سمجھو، آپ اس کو ایز اے پروفیشن بھی لے سکتے ہو۔ اب کوآرڈینیٹر میں دیکھو کہ جو لوگ نرسز ہیں وہ کوآرڈینیٹ بھی کرتی ہیں، کوآرڈینیٹر جو ہمارے ہیں ہم اسے اس میں بھی لے سکتے ہیں۔ ویسے تو ایک نرس کا رول ہے کہ کوآرڈینیٹ کرنا، کوآرڈینیٹ وہ کس کے درمیان میں کر رہی ہوتی ہے؟ ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان میں کوآرڈینیٹر بنی ہوتی ہے، اس کی بات اس تک پہنچاتی ہے اور پراپر کمیونیکیٹ کرواتی ہے۔ ایز کوآرڈینیٹر نرس who specializes in patient care with other team member، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ایز اے کوآرڈینیٹر وہ تب بھی کام کرتی ہے، نرس کے درمیان میں کوآرڈینیٹ بھی کرواتی ہے، اور نرس اور ڈاکٹرس کے درمیان میں بھی، نرس اور ڈاکٹرس اور پیشنٹ اور ڈاکٹرس کے درمیان میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم لیڈر کی بات کریں تو کہاں کہاں لیڈ کرتی ہے ایک نرس، چاہے وہ جونیئر ہو چاہے سینئر ہو، اپنی پوری جب میں نے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہماری بات ہوئی تھی، نہیں وہ میری دوسری کلاس ہوئی تھی، آپ دیکھو کہ ایک جو نرس ہے وہ اپنے گھر میں بھی لیڈر ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر لیڈنگ کوالٹیز آ چکی ہوتی ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھ لو کہ آپ کے گھر میں آپ لوگ کتنی نرسیز ہو، آپ لوگ بتاؤ کہ آپ اپنی فیملی میں نرسیز کون کون ہیں؟ آپ اکیلے ہو یا آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں؟ مبشرہ کہہ رہی ہے پروٹیکٹر کا مطلب ہے پیشنٹ کو آل پاسبل ویز سے النس سے پروٹیکٹ کرتی ہے اور ہیلتھ کو مینٹین کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، پروٹیکٹر میں مبشرہ اور بھی چیزیں آتی ہیں، صرف النس سے پریونٹ کرنا نہیں آتا۔ اور پروٹیکٹر یہاں پہ ایک اسپیسیفک بات کی وجہ سے لکھا ہوا ہے، رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، پرائیویسی کو مینٹین کرنا، پروٹیکٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اچھا، اب دیکھو کہ نرسز جو ہے نا اپنی لائف میں کہیں بھی ہیں تو وہ لیڈر ہی ہوتی ہیں، چاہے اپنی نارمل لائف میں ہیں، اپنی فیملی لائف میں ہیں، چاہے اپنی فرینڈس فیملیز میں ہیں، کزنز میں ہیں، اپنے جاب میں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں ریئل میں جو نرس ہوتی ہے، جو ایک صحیح والی نرس ہوتی ہے، جب وہ اپنے کہیں ایریا میں کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ ایز اے لیڈر ہی رول پلے کرتی ہے، اور لوگ آ کے اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کیسے کرنا ہے۔ اگر ایک کمپلیٹ ایجوکیٹڈ نرس تیار ہوتی ہے تو وہ جب جا کے وارڈز میں کام کرتی ہے، تیار کا مطلب ہے کہ جب ہم اسے 4 سال میں 5 سال میں کمپلیٹ ایک ایجوکیٹڈ نرس بناتے ہیں، تو وہ وارڈ میں جب کام کر رہی ہوتی ہے تو آس پاس کا جو اسٹاف ہوتا ہے، ڈاکٹر سے لے کے باقی سارے پیرامیڈکس، ہر بندہ آ کے ایک دفعہ اس سے مشورہ ضرور لیتا ہے، بات ضرور، سسٹر یہ چیز کیسے کرنی ہے، سسٹر ہمیں بتائیں یہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو چاہے آپ جونیئر ہو چاہے سینئر ہو، لیکن اپنے اندر اتنے گٹس رکھو کہ آپ رول کر سکو لوگوں پہ، آپ لوگوں میں لیڈ کر سکو۔ ٹھیک ہے، ایڈوکیٹر، اب آپ نے ایڈوکیٹ کرنا ہے سوائے صرف اپنے رائٹس کو ہی نہیں، صرف نرسز کے رائٹس کو ہی نہیں، باقی سارے ورکرز کے، پیشنٹس کے، سب کے رائٹس کے لیے آپ نے ایڈوکیٹ کرنا ہے۔ اور ہمارا یہاں پہ جو مین فوکس ہے وہ پیشنٹ کے رائٹس ہیں، پیشنٹس کو رائٹس ملنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایجوکیٹر ہے، ایجوکیٹر آپ ایز این ایجوکیٹر آپ صرف، اب ہم دیکھیں کہ ان باتوں کو اگر میں اپنے پرسپیکٹیو سے لوں تو میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ نرس جو ہے وہ صرف اور صرف ایک نرس ہی نہیں ہوتی، اس کو ایک نرس بناتے ہوئے ہم بہت ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کو بہت ساری چیزوں کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ کہ اب آپ یہ دیکھو کہ اب آپ کو ہم جب ڈبیٹس دیتے ہیں، جب اسپیچز دیتے ہیں کرنے کے لیے، تو اتنی ڈبیٹس ہوتی ہیں کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے ایڈوکیٹر آپ بن جاتے ہو، آپ کو یہ سکھا دیا جاتا ہے اپنے حق کے لیے کیا بات کرنی ہے، آپ نے فلانی چیز میں کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، خود کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، دوسروں کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آٹومیٹکلی آپ ایڈوکیٹ لگ جاتے ہو، ایڈوکیٹر بن جاتے ہو۔ صحیح ہے، اسی طرح سے ہم نے پیشنٹ کے رائٹس کے لیے ہم نے ایڈوکیٹ کرنا ہے، پیشنٹس کو کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایجوکیٹر میں ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو، پیشنٹ کی فیملی کو، اپنے ساتھ والوں کو، اپنے کلیگس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ہمارے پاس کلینکل ایجوکیٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ بھی ایک نرس کا رول ہے، ایک ڈیزگنیشن ہے، ایک جاب ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح پروٹیکٹر ہے، پروٹیکٹر میں کیا ہے، ہم پیشنٹ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں، ہم پیشنٹ کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کریں، پیشنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، غلط کام نہ ہو، ہم اس چیز کو پروٹیکٹ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ پروٹیکٹر میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، اب آپ یہ دیکھو کہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو میل ورکرز ہوتے ہیں، چاہے میل نرسز ہوں یا ادر ورکرز ہوں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ نا فیمیل پیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ غلط طریقے سے جو ہے وہ برتاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیہیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل کہ ان کی جو پرائیویسی جو ہے اس کو بریچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ چینج وینج کرنے کی جگہ یہاں وہاں، اور باقی جو اوور آل ان کی فیسلٹیز ہیں ان کے اندر انٹرفیئر کرنا۔ اب آپ یہ دیکھو، سمپل میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ جب آپ میل نرسز اور فیمیل نرسز ایک ہی جگہ رہتی ہیں تو اکثر میل نرسز کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی ہم بھی وہیں پہ چینج کریں جہاں پہ باقی فیمیل نرسز چینج کرتی ہیں، ہمارے کپڑے بھی وہیں پہ لٹکے ہوں جہاں پہ باقی فیمیل نرسز کے ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ اپنے کپڑے ہینگ کریں، ہمیں بھی وہی رائٹس ملیں تو ڈیوٹیز پہ۔ تو میرے خیال سے یہ غلط ہے، اکثر چلے جاؤ نا، اکثر رومز میں، اکثر نرسز روم میں جاؤ تو فیمیلز نے اپنے ہینگ کر کے برقعے شرقے لپیٹے ہوتے ہیں، کہیں رکھے ہوتے ہیں، اور جو میل نرسز ہوتے ہیں ان کے کپڑے ایسے ہی لٹکے ہوتے ہیں اوپنلی۔
تو مطلب کیا ہے، یہ کوئی اچھا لگ رہا ہوتا ہے دیکھ کے، اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے، آنکھوں کو بھی اچھا نہیں لگتا، تو یہ چیزیں غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہاں پہ آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے رائٹس کو۔ اگر دیکھو کوئی جیسے پیشنٹ ہے، فیمیلز ہیں، اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ جیسے فیمیل ہے، اس کو وہ اکیلی ہے، اور بار بار کوئی میل پیشنٹ، میل اٹینڈنٹ یا کوئی ورکر جاتا ہے، یا میل نرس بار بار اس کا بی پی چیک کرنے جاتا ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ عوام کیسی ہے، آپ نہیں جانتے کسی کے بارے میں بھی، بے وجہ ایویں جا کے بار بار اس کا بی پی دیکھی جا رہا ہے، وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ایویں بار بار بی پی دیکھی جا رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کو پرابلم یہ آئے گی کہ وہ نہیں، اس کو اچھا لگ رہا کوئی اس کو ٹچ کرے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ بار بار اس کو بہانے سے ٹچ کر رہا ہے، بہانے سے اس کے پاس جا رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، یہ پھر اسالٹ میں اور بیٹری میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس طریقے سے کیا جائے۔ تو اب یہاں پہ آپ کا مین رول بنتا ہے، یہ تو ہو گیا سینیریو، ٹھیک ہے، کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایز اے نرس آپ کا کیا رول بنتا ہے، اگر آپ کے کانوں تک ایسی کوئی بھی بات پہنچتی ہے، تو ایز اے نرس آپ کا رول یہ ہے کہ آپ نے ایسے پیشنٹس کے لیے آپ نے آواز اٹھانی ہے، اس ورکر کے لیے آپ نے اسٹینڈ لینا ہے، اور آپ نے آگے انفارم کرنا ہے، اور اس بات کو فالو اپ میں اس کے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ سسٹر کو بتا کے خاموش ہو گیا تو سسٹر اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس نے توجہ نہیں دی، نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں آپ کو ضروری لگ رہا ہے آپ نے آواز اٹھانی ہے، بات کرنی ہے، اگر ایک سسٹر نے نہیں سنی دوسری سے بات کرو، تاکہ اس ٹائم میں اس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آرگن جو ٹریفکنگ ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے۔ اب جب آرگن ٹریفکنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا کرتا ہے، وہاں پہ کون ہوتے ہیں، نرسز ہوتی ہیں جو آواز اٹھاتی ہیں، جو اسٹینڈ لیتی ہیں، اور جو پھر پروٹیکٹ کرتی ہیں پیشنٹس کو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس سچویشن میں پیشنٹ کو کی ہیلپ کرنی ہے، یہاں پہ ایڈوکیٹر بھی آ جاتا ہے، یہاں پہ پروٹیکٹر بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایز اے لیڈر بھی آ جاتا ہے، کوآرڈینیٹ کرنا ہے پیشنٹ کے بچاؤ کے لیے، پیشنٹ کی بہتری کے لیے ہم نے پولیس سے بات کرنی ہے، ہم نے لوگوں سے بات کرنی ہے کہ یہاں پہ پیشنٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس جگہ پہ پیشنٹ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو اسٹینڈ لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک جو ہے وہ نرس تھی ادھر کی، اسلام آباد پنڈی کی کوئی نرس تھی، اس نے یہ کام کیا تھا کہ جو کڈنی ٹرانسفر، کڈنی کی جو تھی چوری کی جو ٹریفکنگ ہو رہی تھی، اس کے اندر اس نے اس کے لیے اسٹینڈ لیا تھا، اس بات کے لیے کہ کڈنیز جو ہے وہ نکال لیے جاتے تھے۔ تو اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان میں نرس جو ہے وہ رول پلے کر سکتی ہے۔ پروٹیکٹر بھی ہو گیا۔ آپ کیئر گیور کی ہم بات کریں تو کیئر گیور کون ہے، کیئر گیور کیسے ہوگا کہ کوئی بھی نرس جو ہے وہ کیئر گیور ہی ہے۔ اب اس میں اگر ہم ایز پروفیشن دیکھیں تو جو ہماری ایوننگ نائٹ جو ہماری وہ آ جاتی ہیں ہوم کیئر نرسز آ جاتی ہیں، وہ کیئر گیور میں ہوتی ہیں۔ جو ہماری اس کے علاوہ وہ آ جاتی ہیں بچوں وہ والی اولڈ ہومس میں کرتے ہیں، وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی کیا نام ہے، آپ لوگ بھی کیئر گیور ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صرف میڈیسن نہیں دے رہے ہو، آپ پیشنٹ کو ہیڈ ٹو کیئر پرووائڈ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ ریسرچر کون ہے، ہاں، جب نرسز اپنے فیلڈ چینج کرتی ہیں اور بہت سارے ریسرچز پہ کام کرتی ہیں کہ ہم جو ہے جو چیزیں کام ہو رہے ہیں ہم ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم اسٹینڈ لیتے ہیں کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم چیزوں میں کچھ چینج لانا چاہتے ہیں، تو وہ آ جاتی ہے پھر بات کس چیز کی، وہ آتی ہے، وہ پھر ریسرچر ہوتا ہے۔ اب آپ وارڈ کے اندر ریسرچ نہیں کر رہے ہو، ریسرچ وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ پراپر لیول پہ بڑے لیول پہ کر رہے ہو، جب آپ نے اسٹڈیز کی اور آپ نے ریسرچ نکالے اور ان کو پبلش کیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے، اور اس اسٹڈی کو اپروو کیا گیا اور اس پہ کام ہوا، ٹھیک ہے، ریسرچر ہو جاتا ہے۔ اب اس میں رول میں کون سے آ جاتے ہیں، جب آپ لوگوں نے فائنل ایئر میں اپنا ریسرچ کرنا ہے تو آپ ایز اے ریسرچر بھی، آپ ایک ریسرچر بھی ہو جاؤ گے وہاں پہ، اور پھر ہمارے جیسے WHO میں نرسز کام کر رہی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جہاں بھی ایریاز میں نرسز کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیچر ہے، ٹیچر کون ہے، اب ٹیچر بائی پروفیشن وہ ہے جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ کو کلینکل نرس ایجوکیٹرز جو پڑھاتے ہیں وہ ٹیچر ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کو اسکلز کرواتے ہیں وہ ٹیچر ہیں۔ لیکن اس دوران جب آپ نے اپنے
اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، آپ خود وہاں پہ ٹیچر ہو گئے، جب آپ کے پاس کوئی انٹرن آیا یا اسٹوڈنٹ آیا، جب آپ اسٹاف لیول پہ کام کر رہے ہو، کسی جونیئر نے آپ سے ہیلپ لی، کسی سینئر نے ہیلپ لی، کسی اپا نے کہا مجھے میڈیسن بتا دو یہ کیسے کھانا ہے، تو اس طرح کے رول بھی آ جاتے ہیں جو کہ نرسز پلے کرتی ہیں. تو ایک نرس جو ہے وہ لیڈر بھی ہوتی ہے، وہ ایڈوکیٹر بھی ہوتی ہے، ایجوکیٹر بھی ہوتی ہے، پروٹیکٹر بھی ہوتی ہے، کیئر گیور بھی ہوتی ہے. اب آپ کو یاد ہوگا وہ جو ہوا ہے پچھلے دنوں، ایک آپ کو یاد ہے جو ادھر ارتھ کوئک آیا لبنان میں میرا خیال، ٹھیک ہے. اب جو ارتھ کوئک آیا اس میں کیا ہوا کہ ایک جو نرس تھی اس نے ٹوینس کو میرا خیال بچایا یا کس کو بچایا، اس نے بڑی مشکل سے بچے کو بچایا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ جب ارتھ کوئک آیا تو اس کے اندر جو ایک لیڈی ہے جو ڈلیور ہوئی ہے، تو وہ کیسے ڈلیور ہوئی ہے؟ آفٹر آل اس کا نرسز ڈاکٹرس تھے تو وہ ڈلیور ہوئی نا، وہاں پہ ارتھ کوئک آ رہا تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ بندی جو ہے وہ ڈلیور ہو رہی تھی. تو اس کو پروٹیکٹ کس نے کیا؟ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز نے، ٹھیک ہے، اس کی ہیلپ انہوں نے کی. اب ایک ہے پرانی ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں کیا، شاید وہ 3 نیو بورنس کو پروٹیکٹ کیا تھا، ہاں بالکل ایسے کوئی سین ہے. تو نرس جو ہے یہاں پہ پروٹیکٹر کا بھی کام کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. اچھا اب ایک ہے جگہ، ایک تھی بات کہ نا وہ تھی کیا نام لیتے ہیں، ایک جگہ نا ارتھ کوئک آیا، پتہ نہیں وہ کون سا ایریا، شاید کبھی آپ لوگوں کی نظروں سے وہ ویڈیو گزرا ہو. ہاسپٹل کے اندر جب وہ آیا زلزلہ، تو جو نرسری تھی، نرسری کے اندر جو بیبی کوڈ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کانپ رہے تھے، ایک جگہ دوسری جگہ موو ہونا شروع ہو گیا، تو نرسز بھاگ بھاگ کے اس کو پکڑ رہی تھی، اپنی جگہ پہ رکھ رہی تھی کہ بچوں کا نقصان نہ ہو. تو نرس جو ہے وہ بہت کچھ کرتی ہے، نرس کے اندر خدا نے بڑی ہمت اور طاقت رکھی ہوئی ہے، اور ایک نرس اپنی فیملی کو کیسے پروٹیکٹ کرتی ہے اور کر سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لو کہ نرسز کا یہاں پہ ایک رول فائٹر بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ جن گھروں میں مائیں نرسز ہیں اور ان کے میاں نہیں ہیں، ڈیتھ ہو گئی ہے یا کوئی بھی سین ہو گیا، تو انہوں نے پوری زندگی اپنے بچے پالے ہیں. ویسے تو ایک عورت جو ہے وہ ہوتی ہی فائٹر ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ نرس ہو یا کچھ بھی ہو. تو جو بلٹ ان کوالٹیز آتی ہیں کسی بھی کہہ لو کہ کسی بھی گیجٹ کے اندر جس طرح سے بلٹ ان کوالٹیز آتی ہیں، اسی طرح نرس جو ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ایسی کریشن ہے جس کے اندر خدا نے بلٹ ان یہ ساری کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جب ایک نرس جو ہے جب ایک عورت جو ہے وہ نرس بن جاتی ہے، تو تب اس کے اندر وہ کوالٹیز جو ہیں وہ ڈبل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے عورتوں پہ فخر ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے رولز دیکھے تھے، یہی رولز پھر ہم آگے دیکھیں گے. اوریجن آف نرسنگ کیا ہے، کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ تو the word nurse originally came from the Latin word nutrire meaning to nourish، ٹھیک ہے، ہم نے کل اس دن بھی دیکھا تھا. پھر اس کے بعد referring to a wet nurse، ٹھیک ہے. only in the late 16th century did it attain its modern meaning of nursing who cares for the infirm، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے from the earliest times most cultures produced a stream of nurses dedicated to service on religious principles، ٹھیک ہے. from the earliest times most cultures produced a stream، ارلیسٹ ٹائم میں موسٹ جو کلچرس تھے انہوں نے ایک اسٹریم پروڈیوس کیا تھا نرس کا، کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا تھا کہ وہ سروس دیں صرف ریلیجیس پرنسپلس پہ. اب جیسے جو ہے وہ نرس آپ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اس طرح سے بھی لیا گیا تھا کہ پہلے جو نرسنگ تھی وہ زیادہ تر جو اسٹارٹ ہوئی تھی وہ کرسچینٹی سے ہوئی تھی، اور ان کو جو جب یہ اسٹارٹ کروائی گئی تھی نرسنگ، تو ان کو زیادہ یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے پیشنٹ کو فزیکل کیئر پرووائڈ کرنے کے علاوہ، ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنے کے علاوہ اپنے اسپریچول ہیلنگ پہ بھی کام کرنا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو ریلیجیس ٹاسک زیادہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس کو بہت زیادہ ہی خدمت مانا جاتا تھا کہ جب آپ نرسنگ کر رہے ہو تو آپ خدمت کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے، بہت اس میں جو کرسچن نام تھا اس میں کیا تھا، اینڈ دا مسلم ورلڈ generated a stream of dedicated nurses from their earliest day. اب اس میں کیا ہوا کہ پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی ہمارے کرسچنز نے، مسلم نے کیا
ہمارے جو ورلڈ ہے اس نے جنریٹ کیا اسٹریم کہ اس نے ڈیڈیکیٹ کیا نرسز کو فرام دا ارلیسٹ ڈے in Europe before the foundation of the modern nursing. Catholic nuns and the military often provided nursing like services. ٹھیک ہے. اب کیا تھا کہ اس سے پہلے جو یورپ ہے اس کے اندر بیفور دا فاؤنڈیشن ماڈرن نرسنگ تو بعد میں اسٹارٹ ہوئی ہے نا. اب ہم کیا بات کرتے ہیں, اب ذرا سی بات پہ نا ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ بھئی ماڈرن نرسنگ کی بات کرو, ماڈرن نرسنگ کی بات کرو. اور جب ہم ماڈرن نرسنگ کی بات کرتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں پیشنٹ کیئر کم کرنی پڑے, ہمیں ریلیکس زیادہ کیا جائے, ہم صرف اور صرف انجیکشنز لگائیں, ہمیں کیئر نہ دی جائے. اب دیکھو کہ پہلے یہ تھا کہ نرسز جو ہیں وہ پہلے نرس ایڈز نہیں تھے, ہیڈ ٹو ٹو کیئر جو ہے وہ نرسز ہی پرووائڈ کرتی تھیں, اور یہ روٹین تھی کہ پیشنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتی بھی نرسز تھیں, ویل چیئر پہ اور یہ وہ ان چیزوں پہ. اور اس کے علاوہ بیڈس کو بھی نرسز ہی موو کرتی تھی, یہاں وہاں لے جاتی تھیں. یہ تو نرس ایڈز وغیرہ اور یہ ہیلپر بعد میں ہمیں پرووائڈ کیے گئے ہیں. تو جب تک وہی سب سارا کچھ چل رہا تھا, جب صرف نرسز ہی یہ سارے رول پلے کرتی تھیں, تو اس میں صرف اور صرف یہ ڈفرینس تھا کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ پیشنٹ کو کب کہاں کس طرح سے لے جانا ہے. آواز آ رہی ہے میری آپ کو ٹھیک سے؟ تو ماڈرن نرسنگ جب آئی ہے تو کیا ہوا کہ فرسٹ آف آل ہمیں جو ہے وہ ہیلپر دے دیے گئے جنہوں نے بیڈ باتھ اور یہ وہ چیزیں دینی ہیں. اب وہ کیئر کیسی پرووائڈ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا, پہلے ہم لوگ خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. دوسرے نمبر پہ ہمیں کیا ہوا کہ ہمیں پورٹر وغیرہ پرووائڈ کر دیے گئے, ہمیں وارڈ بوائے اور کلینر وغیرہ اس طرح کے لوگ پرووائڈ کر دیے گئے. پہلے کیا تھا کہ اگر ہم جائیں پراپر نرسنگ میں جائیں تو اس میں ہم نے یورین بیگ خود خالی کرنے ہیں, وامٹ ہم نے میئر کرنی ہے, ڈرینس ہم نے سرنجز کے ساتھ میئر کرنی ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ماڈرن نرسنگ جیسے جیسے کنورٹ ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے ماڈرن نرسنگ کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب پہلے اسٹارٹ میں یورپ میں بیفور ماڈرن نرسنگ کیا تھا, کیتھولک ننس اور جو ملٹری تھا نا, ملٹری نرسز تھی وہ نرسنگ جو ہے نا نرسنگ لائک کیئر پرووائڈ کرتی تھی. ننس جو تھی, ننس اور ہماری جو ملٹری ہے, ملٹری کا مطلب ہے کہ جو ان کی فیمیلز تھی ملٹری والی وہ ایز اے نرس رول پلے کرتی تھی. مطلب یہ کہ ان کی جو فوجی وغیرہ تھی, فوجی تھے جتنے بھی, اور جو ننس تھیں وہ یہ کام کرتی تھی. اب دیکھو ایک نن جو ہوتی ہے وہ ایک رسپیکٹفل پیشہ ہے, ان کو ایک کام ان کو فکس کیا گیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے خدمت کے لیے. خدمت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ انہوں نے صرف عبادت کرنی ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے, خدا کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے اور انسانی کاموں سے اوائڈ کرنا ہے, شادی اور اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑنا, غریبوں کی مدد کرنی ہے جو ضرورت مند آتے ہیں. اب نانس کے جتنے بھی اسکولز ہوتے ہیں اور نانس کے جتنے بھی وہ ہوتے ہیں جہاں بھی وہ پڑھاتی ہوتی ہیں وہ جگہیں بہت کریٹیو ہوتی ہیں, وہاں کے ہاسٹلس اور وہاں کی جو روٹین ہے وہ بہت کریٹیو ہوتی ہے. وہ لوگ بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں اور بہت زیادہ بچوں کو وہ بہت زیادہ ٹرینڈ کرتے ہیں اسکلس کے اندر اور پریئرس کے اندر, اور دعا گو ہوتے ہیں وہ بچے اور بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں خدا کے ساتھ. تو جو لوگ پہلے سے ہی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں ان کو یوز کیا جاتا تھا نرسنگ کیئر کے لیے, سروسز کے لیے, تاکہ اچھے سے کام ہو پلس اسپریچول ہیلنگ ہو. It took until the 19th century for nursing to become a specular profession. ٹھیک ہے, یہ 19th century تک جو ہے اسی طرح سے چلتا رہا, اس کے بعد جا کے یہ ٹپیکل پروفیشن میں کنورٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں فوک امیج ہے نرس کا, وہ کیا ہے پرائمری جو رسپانسبلٹی ہے وہ فوکس کرتی ہے آن نرسنگ اینڈ نرچرنگ چلڈرن, کیئرنگ فار دا ایلڈرلی اینڈ کیئرنگ فار ایجنگ فیملی ممبرس. ٹھیک ہے, پرائمری جو رسپانسبلٹی ہے اس کا فوکس جو ہے وہ نریشنگ پہ ہے اور نرچرنگ چلڈرن پہ ہے, کیئرنگ فار دا ایلڈرلی ہے, ٹھیک ہے, اور کیئرنگ فار دا ایجنگ فیملی ممبرس ہے. بیسک جو نرسنگ رسپانسبلٹی ہے جو پرائمری آتی ہے وہ یہ کہ ہم نے بڑوں کی اور بچوں کی کیئر کرنی ہے, ہم نے بڑوں کی خدمت کرنی ہے اور ہم نے بچوں کو نرش کرنا ہے, فیڈ کرنا ہے, گروم کرنا ہے, اور بچوں کو جہاں ہماری ضرورت ہے ہمیں انہیں وہاں پہ ان کی ہیلپ کرنی ہے. جیسے کہ فیڈ سے ریلیٹڈ ہے, جیسے کہ ہم لوگ بورڈز کے اندر کام کرتے ہیں.
جیسے ہم نرسری میں کام کرتے ہیں، نرسری میں ہم پیشنٹس کو ہینڈل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھو کہ پرورش جو ہے وہ نرش کرنا پلس نرچرنگ، یعنی کہ بچوں کو نرش کرنا، نرشمنٹ کا مطلب ہے کہ جیسے نام جو ہیں یا جو ہمارے ریلیجیس جو رہنما ہیں اکثر ہاسٹلس وغیرہ کے یہ انچارج ہوا کرتے تھے، اور ان کا کام کیا تھا کہ ان کے ہاسٹلس میں جو بچے پڑھتے تھے ان کی پراپر تربیت کی جاتی تھی، رولز ریگولیشن بہت اسٹرکٹ ہوا کرتے تھے، اور ان کا یہ کام تھا کہ وہ بچوں کی پراپر اچھے طریقے سے ہاسٹل میں رہنے والوں کی پرورش اچھے سے کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ لوگ جن اسکولس میں یا جن بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کو بہت زیادہ اسکلفل اور کریٹیو کیا جاتا ہے، ان کی صرف ایک لائن میں ان کی تربیت نہیں کی جاتی، ایک اسکل نہیں دی جاتی، ان کو بہت ساری چیزوں میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ کیا کیا کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی طرح کیا ہے کہ ایک اور جو مین فوک امیج جو بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ نرسز کی رسپانسبلٹی ہے کہ صرف بچوں کو پالنا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، اور دوسرا امیج تھا کہ جو بزرگ ہیں یعنی کہ اولڈ ایج ہیں ان کو ہم نے کیئر پرووائڈ کرنی ہے بس، ٹھیک ہے۔ ایجنگ فیملی ممبرس کو ہم نے کیئر دینی ہے۔ اسکلز اور لرن تھرو ٹرائل اینڈ ایررس، اور جیسے جیسے کام وہ ہوئی، غلطیاں ہوئیں، ٹرائل اینڈ ایرر والا جیسے ہی کام ہوا تو اس کے بعد جا کے یہ پھر کنورٹ ہو گیا اسکلز کے اندر، اینڈ پاس فرام ون جنریشن ٹو اندر، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کے اندر یہ پاس ہونا شروع ہو گیا۔ دس امیج پریزنٹس دا نرس ایز اے کیئرنگ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس کو یہ جو امیج ہے یہ ایز اے کیئرنگ جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا۔ پرسن ہو یوزز کامن سینس ٹو ہیلپ دا سک انڈیویژلس، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر کیئر کرنا ہم نے کن کی شروع کی، ان لوگوں کی جو کہ کامن سینس ہے ٹو ہیلپ دا سک انڈیویژل۔ اچھا، کیا ہے اسکلز جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہم نے سیکھنی شروع کی۔ نرسنگ جو ہے وہ پہلے صرف اور صرف پرورش کرنے سے ریلیٹڈ تھی، اچھی تربیت سے ریلیٹڈ تھی، اور کسی بزرگ کی کیئر کرنے سے ریلیٹڈ تھی، بس فیملی ممبرس کی، لوگوں کی، اولڈ پیپل کی۔ لیکن جیسے جو اسکلز کا بیڈ میں جب ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈس جو ہیں جب ان کو یوز کیا گیا، اور یہ پھر جو اسکلز ہیں یہ پھر پاس ہوتی گئیں ون جنریشن ٹو اندر، ٹھیک ہے۔ اور جو امیج ہے یہ پریزنٹ کرتا ہے نرس کو ایز اے کیئرنگ پرسن۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی اسکلز آ گئی تو اس نے نرس کو جو ہے وہ کیئرنگ پرسن جو ہے وہ ریپرزینٹ کرنا شروع کیا، اسپیشلی کب، ایسا پرسن جو ہو یوزز کامن سینس ٹو ہیلپ دا سک انڈیویژل، اسپیشلی ان لوگوں کو جو کہ ہو یوزز کامن سینس ٹو ہیلپ دا کیئرنگ پرسن، اس بندے کو بھی کہا جاتا ہے جو اپنی کامن سینس کو یوز کرتا ہے سک پیپل کی ہیلپ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آہستہ آہستہ نرسنگ کا امیج جو ہے وہ کس طریقے سے چینج ہوا۔ ریلیجیس امیج کیا ہے نرس کا، groups were organized in conjunction with the establishing of churches in the Christian era with their primary concern focus on care for the sick، ٹھیک ہے۔ ریلیجیس امیج کیا تھا نرس کا، ریلیجیس امیج یہ تھا کہ گروپس گروپس بنا دیے گئے تھے ان کنجنکشن ود اسٹیبلشمنٹ آف چرچز کو انوالو کر کے، اور جو ہے وہ آپس میں ان کو انٹر لنک کر کے بالکل بھی نہیں آ رہی آواز، ہاں جی آ رہی ہے آواز، اب آواز آ رہی، ہاں جی۔
اس کا یہ ہے کہ گروپ جو ہے وہ آرگنائز کیے گئے تھے جن میں جو کانٹیکٹ کیا گیا تھا یا جن مشورے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ آف چرچز جو ہے کنجنکشن ود اسٹیبلشمنٹ آف چرچز ان دا کرسچن ایرا، نیو چرچز بنائے گئے تھے کرسچن ایرا کے اندر ود دا پرائمری کنسرن فوکس آن کیئر آف دا سک. جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جو کیئر ہے وہ پرووائڈ کی جائے سک پیپل کو، پور کو، آرفنس کو اور ویڈوز کو، اور اس کے علاوہ ایجڈ کو اور سلیوز کو اور پرزنرز کو. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر جو آرفنیج بنے ہوئے ہیں وہ اس کا فوکس، اس پہ جو فوکس ہے وہ زیادہ تر رکھا گیا ہے چرچز کی طرف سے، اور جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کی طرف سے آرفنیج کافی سارے بنائے گئے تھے. اور ہمارے جو پاکستان میں سب سے پہلے آرفنیج بنا تھا وہ ایدی نے بنایا تھا. تو اس نے پھر ہمارے پاکستانیوں میں جو عبدالستار ایدی صاحب تھے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے بھی اس چیز کے اوپر کام کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف باہر ہی ہوا ہے، پاکستان میں نہیں ہوا، لیکن پاکستان میں بھی کیا گیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام. تو اسی طرح کیا ہے کہ جب گروپ آرگنائز کیے گئے اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہوئی چرچز کی فارم میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے زیادہ فوکس کیا، ان کا پرائمری کنسرن جو فوکس تھا ان کیئر فار دا سک. انہوں نے دیکھا کہ جن بیماروں کو ضرورت ہے ہم ان کے لیے کام کریں. جیسے کہ روتھ فاؤ تھی اور مدر ٹریزا تھی، انہوں نے کہا، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ ہم نے جو ہے وہ بیماروں کی مدد کرنی ہے. جیسے کہ کوڑی تھے بیچارے، جن کو کوڑ تھا ان کو کوئی نہیں تھا پوچھتا، لیکن روتھ فاؤ جو تھی اس نے اس چیز پہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا اور اس نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا کہ جن کو میری ضرورت ہے میں خود ان کو آگے بڑھ کے مدد کروں گی. اس کے علاوہ جو پور تھے، جو آرفن تھے، آرفن یعنی کہ یتیم وغیرہ تھے، ان کی مدد کی. ویڈوز تھیں، ان کی ہیلپ کی. ویڈوز کو کس طریقے سے ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو کیسے ان کی ہیلپ کرنی ہے، کیئر کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ایجڈ پیپل تھے ان کے لیے، جو سلیوز تھے ان کے لیے، پریزنرز تھے ان کے لیے. دیز گروپس انکلوڈیڈ دا ڈیکنز آف دا ایسٹرن کرسچن چرچز، دا آرڈر آف دا ویڈوز اینڈ دا. اچھا، جو ڈیکنیسز جو ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ کہہ لو کہ جو کہ سلیکٹڈ پیپل ہوتے ہیں ان کاموں کے لیے. ٹھیک ہے، تو آف دا ایسٹرن چرچز، کرسچن چرچز اس میں انوالو تھے. دا آرڈر آف دا ویڈوز اس کے اندر تھا، یعنی کہ لسٹڈ تھے. اس کے علاوہ آرڈر آف ورجنس تھے، موناسٹک تھے آرڈرز انکلوڈنگ دا بینڈکٹنس تھے. اس کے علاوہ وچ اسٹل ایگزسٹ، مطلب یہ ابھی تک جو انہوں نے اپنے گروپس بنا لیے تھے، کچھ تنظیمیں بنا لی تھی اور وہ لوگ اسٹل اس کے اندر انوالو ہیں. پھر اس کے بعد ہے the first hospitals were also developed at this time. ٹھیک ہے، اس میں جو فرسٹ جو ہاسپٹلس بنائے گئے تھے وہ آج بھی اس کے اندر انوالو ہیں. اسی وجہ سے انہی ڈیز میں اور اسی بات کو فوکس رکھتے ہوئے انہوں نے جو ایک ٹرینڈ چلایا تھا اور جو ایک تنظیم تحریک چلائی تھی وہ تھی مشن ہاسپٹلس کی، کہ مشن ہاسپٹلس بنائے جاتے تھے. مشن اس کا نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ ان کا ٹارگیٹ، ان کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے جو غریب ہیں ان کو کیئر پرووائڈ کرنی ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے. غریبوں کو ہم نے مفت جو ہے وہ ایک تو ٹریننگ مفت دینی ہے، پلس انہیں کیئر بھی مفت پرووائڈ کرنی ہے منیمم کاسٹ کے ساتھ، تاکہ ہر کوئی اس کو افورڈ کر سکے. تو یہ 1096 میں اور 1291 سے چل رہا ہے یہ سب. اور وٹنس دا فاؤنڈنگ آف ملٹری نرسنگ آرڈرز، اور اسی ہی ملٹری نرسنگ آرڈرز بھی تبھی اس میں سٹارٹ ہوئے تھے. سرونٹ امیج آف نرسنگ یہ کیسے تھا، اس کو کیوں سرونٹ لیا گیا تھا یا کیسے لیا جاتا تھا. The Reformation, which began in Germany in 1517, brought with it a change in the role of the women. ٹھیک ہے، ریفارمیشن ہوئی تھی جس میں جو کہ بگن ہوئی تھی جرمنی سے. ٹھیک ہے، جرمنی سے سٹارٹ کی تھی 1517 میں. براٹ ود اٹ اے چینج ان دا رول آف وومن. وومن کا رول چینج ہوا تھا، جس نے اور رول چینج کر کے کیا کر دیا گیا تھا، لمیٹنگ اٹ ٹو دا کنفائنز آف دا ہوم، کہ انہیں گھروں کے اندر جو ہے وہ صرف قیدی بنا کے رکھا جائے گھر کے کاموں کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کیا تھا کہ ایک دم سے امیج چینج کر کے غلط بنا دیا گیا تھا. قیدی گھروں کے لیے بنا دیا گیا تھا، غلط طریقے سے سمجھا جا رہا تھا چیزوں کو. ٹھیک ہے،
کنفائنز اینڈ ہوم، گھروں کے اندر قید کر لیا گیا. ڈیوٹیز ور دوز آف بیئرنگ چلڈرن اینڈ کیئرنگ فار دا ہوم. 1517 میں نرسز کو سوری جو فیمیل ہے اس کو صرف وومن ہے اس کو صرف یہ سمجھا گیا کہ یہ گھر میں قید رہنے کے لیے ہے. اس کی ڈیوٹیز ہیں کہ یہ صرف بچوں کو بیئر کرے، ٹھیک ہے، اور کیئر کرے گھروں کی، ٹھیک ہے. ہاسپٹل کیئر واز ریلیگیٹڈ. کیا تھا کہ جو ہاسپٹل کیئر ہے وہ ریلیٹڈ ٹو ان کامن ویمن ہے، یعنی کہ ایک عام بندی جو ہے وہ نرسنگ کیئر یا ہاسپٹل کیئر نہیں پرووائڈ کر سکتی، وہ ان کامن بندی ہوتی ہے، کوئی کامن بندہ نہیں ہوتا اس کے لیے. گروپ کنسسٹنگ آف پریزنرز، اس کے لیے گروپ جو ہے وہ چوز کیا جاتا تھا. وہ کیا تھا؟ جو کہ پریزنرز ہوتے تھے، پروسٹیٹیوٹس ہوتی تھی اور ڈرنکس ہوتے تھے. who had no status in society and were treated as servants who did ڈسٹیسٹفل ٹاسک، ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ جو عام عورت تھی جیسے کہ عام گھریلو خاتون ہیں ان کو لیا جاتا تھا ایز گھروں کے لیے چوکیدار، گھروں کے لیے قیدی جو کہ بچے پالیں اور گھر سنبھالیں، اور ہاسپٹل سے ریلیٹڈ کام کرنے کے لیے کسی کامن عام بندے کو نہیں، اس کے لیے اسپیشل لوگ لیے جاتے تھے. جیسے کہ ایسے گروپ آف پیپل اس کے اندر انوالو تھے جو کہ پرزنر تھے جن کو پہلے ہی سزا ہوئی ہوئی تھی، جو کہ پروسٹیٹیوٹ تھے جو کہ آلریڈی گندے کاموں میں انوالو تھی، اور ان کو اگر وہ کہیں پکڑے جاتے تھے یا انہیں پنش کیا جاتا تھا ان کو سیپریٹ کیا جاتا تھا کہ ان کی اب رسپانسبلٹی ہے کہ یہ اپنے گناہوں کو ایسے بھگتیں گے کہ اب یہ کیئر کریں گے، ٹھیک ہے. اور جو ڈرنکس ہوتے تھے ان کے لیے who had no status in society، جن کا دنیا میں کوئی رول نہیں ہے، کوئی ان کا کردار نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، اسی لیے یہ ایز اے سرونٹ لوگوں کی کیئر کریں گے. اینڈ were treated as servants who did ڈسٹیسٹفل ٹاسک، جنہوں نے پہلے ہی گندے ذائقے کے یا غلط طریقے کے اور جو ہے وہ اخلاقیات سے ہٹ کے غلط حرکتیں کی ہوئی ہیں، ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے. یہ 1517 کے اندر یہ سب ہوا تھا. لیکن میں جو سمجھتی ہوں آج بھی یہی سمجھا جاتا، ٹھیک ہے. مطلب اگر ہماری اگر 70% کمیونٹی ہے نا، ٹھیک ہے، اگر ہماری 100% کمیونٹی ہے نا تو 100% میں سے صرف 30% نے ابھی تک نرسنگ کو نرسنگ سمجھا ہے. 70% ابھی تک نرسز کو جو ہے وہ حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ابھی تک نرسز کو سرونٹ ہی سمجھتے ہیں، ابھی تک نرسز کو جو ہے وہ پور اور نہ وہ گھر چلانے والی عورتیں ہی سمجھا جاتا ہے، یہ غریب ہے، یہ گھر سنبھالنے کے لیے باہر نکلی ہوئی ہیں. اور یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کوئی ایجوکیٹڈ ہے، یا اس کی کوئی پرسنالٹی ہے، یا اس کے اندر کچھ بات ہے، یا اس کے اندر کچھ گٹس ہیں، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو منوایا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے لیے کچھ کیا ہی نہیں، کیونکہ ہم لوگ جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو سارا وقت سناتے رہتے ہیں مجھے بھی تو دیکھو نا، میں جاب کر رہا ہوں نا، میں باہر نکلا ہوں نا، دیکھو میں کیا ہوں، دیکھو ہم بھی تو گھر سے باہر نکل کے اپنا گھر چلا ہی رہے ہیں نا، ہمیں دیکھو، ہم ہر وقت اپنی مجبوریاں گناتے رہنا، سناتے رہنا، ہر وقت اپنی مجبوری کی کہانی سنانا، تو یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا، ہر وقت وہ والا جو ہے نا طریقہ رو رو کے سمپتی لینا، ہر وقت سمپتی لینے کے چکروں میں رہنا، تو ہماری جو پریویس عوام ہے وہ یہی کرتی آئی ہے. اسی وجہ سے نہ انہوں نے اپنے لیے جگہ بنائی اور نہ ہمارے لیے کوئی جگہ چھوڑی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پرابلم ہماری جو سینئر مینجمنٹ ہے اس کی بھی ہے، ہمارے جو سینئرز ہیں یہاں پہ زیادہ فالٹ ان کا ہے، ٹھیک ہے. سمجھ آئیے بات کی میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. اچھا، اب یہ دیکھو نا کہ جو ہاؤس وائفs ہیں وہ پھر بھی اپنے آپ کو نرسی سے سپیریئر ہی سمجھتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ دور نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ پریزنرز کی یا پروسٹیٹیوٹس کی یا ڈرنکس وغیرہ کی ڈیوٹی تو نہیں لگتی. یہ امیج تو چینج ہو گیا، اب تو پڑھی لکھی نرسز آتی ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک وہی جو ہے نا گھٹیا سوچ ہے، سوچ نہیں بدلی. ہاں بالکل کیا جاتا ہے، اور آج کل پینڈیمکس میں تو نرسز گیٹ دا سیم پروٹوکول ایز ڈاکٹرز، ہاں بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھو نا، اب یہاں والے اب جو عظما نے بات کی ہے کہ باہر کنٹریز میں ہیں، پاکستان میں کیا حالات ہیں.
پاکستان میں کہتی ہوں کہ صرف ڈاکٹر کو ہی سمجھا جا رہا ہے وہ محنت کر رہا ہے، صرف پولیس والے کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ باہر اگر کووڈ میں کھڑا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو دے رہا تھا بس وہی، لیکن نرسز کو نہیں سمجھا جا رہا کہ انہوں نے محنت کی ہے۔ اب یہ جو کووڈ والا سین ہوا ہے اس میں جو اندر کی ہی ساری اپر مینجمنٹ ہے یا جو بہت ہی پرائم منسٹر ہاؤس کے لوگ تھے یا پھر وہ جو اس کے تھے، وہ جو ان کا ہوتا ہے جہاں یہ بیٹھتے ہیں اور ڈسکشن چلتی ہے اسے کیا بولتے ہیں، جہاں یہ سارے پولیٹیشنز بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ کے، صرف انہیں کو ہی ملے، انہیں کے ہی وہ لگے ہیں الاؤنسز لگے ہیں، ہمارے نہیں لگے، ٹھیک ہے، نرسز کے نہیں لگے، میڈیکل کے کسی بندے کے نہیں لگے، ان کے لگے ہیں کیونکہ انہوں نے باہر نکل کے بڑی فائٹ کی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ اب جو پچھلے دنوں سروسز کے اندر جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے یہ کووڈ کے 9 ڈیز میں ہوا ہے نا، کہاں پہ دنیا فائٹ کر رہی ہے، ہم اتنے بڑے جو ہے وہ کیا کہہ لو مشکل سے سامنا کر رہے ہیں اور ادھر نرسز آپس میں لڑ لڑ کے سر پھاڑ رہی ہیں اور وہ پوری دنیا میں ویڈیو نکل گئی اور وہ سارے مشہور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو بڑے ہی غلط کام ہوتے ہیں اور ہم اپنی عزت بنی بنائی اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں۔ نہیں چینج ہے لیکن ہم اپنی نظر سے دیکھیں تو چینج ہے، لیکن آج بھی باہر نکلو تو حالات وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے نرس میں تو وہ نرس ہی کہلائے گی، وہ کبھی آپ کے خاندان میں ان لاس میں کبھی سوسائٹی میں وہ کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں کہلائے گی۔ نہیں اب دیکھو عظمیٰ آپ باہر کی تو جتنی مرضی باتیں کر لو، وہاں تو کلینر کو بھی فل رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تو میں کہتی ہوں نرسز کو نہیں ہے، کلینر کی تو دور کی بات ہے، یہاں تو ابھی بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ باہر کی تو آپ کو ہی میں کہتی ہوں چور کو بھی عزت دی جاتی ہے، باہر کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، ہم تو ان کے کسی برابر نہیں ہیں، ان کی تو بات ہی نہ کرو، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ تو ہم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے۔ ہم بات کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی کی، تو ہماری سوسائٹی میں ہاں ٹھیک ہے ایمن میں لگا دوں گی۔ تو اگر ہم ابھی کی اپنے پریزنٹ کی بات کریں تو ہم ابھی اسی پہ رہیں تو اس کے اکارڈنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ کن کن چیزوں کو فیس کرتے ہیں یا ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا عظمیٰ تم نے کہیں پہ چینج دیکھ لیا ہوگا، ہم نے تو کوئی خاص نہیں چینج دیکھا۔ اب میں جس سوسائٹی میں اٹھتی بیٹھتی ہوں میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کیا لوگوں کا کنسیپٹ ہے، وہ کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے لوگ ڈیل کرتے ہیں اور کیا سمجھا جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ میں جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کی جو سوسائٹی میں جن لوگوں میں وہ بیٹھتے ہیں ان میں جاتی ہوں، کسی نے سمپل بی اے کیا ہوا ہے نا تو اس کی رسپیکٹ لوگ زیادہ کرتے ہیں، اس کو زیادہ سمجھا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو نرس۔ اچھا یہ نرس ہے، ناک چڑھا چڑھا کے، اچھا ایسے ہوتا ہے، اور میں تو بتاتی نہیں کسی کو، سمپل سی بات ہے، یہ جنرل بات بتا رہی ہوں کہ عوام اس طریقے سے ڈیل کرتی ہے، ناک چڑھا چڑھا کے بتاتے اچھا یہ نرس ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے اس طرح سے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اب اگر دیکھو اگر آپ لوگ آ گئے نا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ صرف پڑھے لکھے آئے ہو، تمیز جو ہے نا بی ایس این کو بالکل بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بدتمیزی کے رپورٹس جو ہیں وہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جب سے بی ایس این آیا، اتنا تب نہیں تھا، اتنا روڈ بیہیو یا اتنی جو ہے نا اس طرح کی چیزیں پہلے رپورٹ نہیں تھی ہوتی جتنی اب ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہتر ہوا ہے، خراب ہوئے گا، بہتر نہیں ہوگا، بہتر تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے، اپنے اندر چینج لائیں گے، جب ہم روڈنیس اپنی چھوڑیں گے۔ جب آپ کسی ایک کے ساتھ روڈ ہوتے ہو تو آپ سب کے ساتھ ایکولی بیہیو کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اپنے اندر سے ہم نے یہ روڈنیس بھی ختم کرنی ہے اور ہم نے اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ کرنا ہے اور ٹاسک فوکسڈ ہونا ہے۔ اب جب سے بی ایس این آیا، میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، جب سے بی ایس این آیا ہے زیادہ تر کام جو ہے وہ آپ کا ریٹرن میں بڑھ گیا، کیئر کی طرف کم ہو گیا۔ اب آپ لوگ جب وارڈز میں جاتے ہو ہمیں کام ملے ہوئے ہیں، ہمیں ٹاسک ملے ہوئے ہیں، ہمیں آبجیکٹیوز ملے ہیں، سارا دن پیشنٹس کے بیڈس پہ بیٹھ کے آبجیکٹیوز کر کے واپس آ جانا،
ٹھیک ہے، اور پھر جب آبجیکٹیو آپ کر رہے ہو، آپ کو کوئی پیچھے دیکھنے نہیں آ رہا، تو آپ کی بھی پورا دن موجیں ہیں، سارا دن باہر گھوم پھر کے آگے، پھر میرے جیسے بندے کا کلینکل لگ جائے تو وہ پیچھے پڑ جاتا ہے، چلو اٹھ کے کام کرو، چلو اٹھ کے کام کرو، ٹھیک ہے، اس طرح کی سچویشنز بنتی ہیں، تو وہاں پہ آ کے پھر دشمنیاں پڑتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر جب کوئی وہاں کا اسٹاف ہے، کوئی بھی بندہ وہ آپ کی کمپلین کرتا ہے تو پھر زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سحر کمل کہہ رہی ہے BSN تو کب سے آیا ہوا ہے بٹ ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا نرسز کے امیج کا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اسٹل سب کو ایک سا ہی سمجھتے ہیں، چاہے BSN ہو یا ڈپلوما ہو، کیونکہ آپ لوگوں نے چینج آپ لوگ لائے نہیں ہو ابھی تک۔ ایجوکیٹڈ نرسز نہیں، ایجوکیٹڈ ہو لیکن اپنے آپ کو شو نہیں کروایا، اپنے چال چلن سے، اپنی باتوں سے شو کرواؤ، اپنے کاموں سے شو کرواؤ۔ پرانی نرسز کی وجہ سے BSN والوں کو بھی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ رسپیکٹ عرفہ آپ لوگوں نے خود کرانی ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہو، اکڑ جاتے ہو، لڑ پڑتے ہو، اور عرفہ کے گروپ کی ہی اس کے اندر گائنی کے اندر، ہاں میں نے دیکھا اس کا گائنی کے اندر عرفہ تم لوگوں کے گروپ کی ہی لڑائی ہوئی تھی نا، تم لوگوں کی کمپلین ہوئی تھی، تم بول رہے تھے سارے مل کر، پھر میں تم لوگوں کا مسئلہ حل کرنے گئی تھی نا۔ فاطمہ کے رشتے والے بھاگ جاتے ہیں سن کے نرس سے۔ اچھا، اقصیٰ کہہ رہی ہے میں تو ابھی بھی ادھر کسی دوسرے تیسرے کو کانفیڈنٹ ہو کے نہیں بتا سکتی کہ میں نرسنگ کر رہی ہوں، اگر بتانا بھی پڑ جائے تو پوری ہسٹری ساتھ بتانی پڑتی ہے، ورنہ کہتے ہیں کہ ہاں تو نرس بن رہی ہے۔ ہسٹری کیا بتانی پڑتی ہے اقصیٰ؟ اسٹوڈنٹس آپ کو شاید سپیریئر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور عاجزی نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے اوپر سے لوگوں کو کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ نرسنگ میں کون سا پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہے کہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اب تو بہت زیادہ ہمیں خود میں کمی ہے، ہم خود کو کیوں نہیں کانفیڈنٹ، ہم خود میں کیوں نہیں کانفیڈنٹ۔ میں تو سب کو بہت پراؤڈلی بتاتی ہوں کہ آئی ایم اے نرس، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس میں بتانی چاہیے، جہاں تک سچویشن ہوتی ہے اور جہاں پہ ہمیں پراؤڈلی بتانا چاہیے آپ بتاؤ، لیکن جہاں پہ جو ایک ریالٹی ہے، جو چیز آپ سمجھتے ہو اس کو آپ ایکسیپٹ کرو کہ یہ چیز حقیقت ہے۔ میں یہ مانتی ہوں کہ میں نے اس پہ غلط الزام لگایا تھا، چلو ٹھیک ہے، اب تو مجھے بات بھول گئی ہے، اب تو بہت زیادہ دکھی ہو گیا ہے۔ اچھا، نجف کہہ رہی ہے، شانزہ کہہ رہی ہے یس میم آپ صحیح کہہ رہی ہیں، رشتے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں بالکل سب ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے نرسنگ ایز اے نرس میں نے بہت کچھ پایا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی کچھ پایا ہے، اور میں اسی کے وسیلہ سے یہاں تک پہنچی ہوں، سب ٹھیک ہے، سب ایک حقیقت ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں ایک یہ پہلو بھی ہے جسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہی ہے کہ اینڈ پہ آ کے میرا جو فائنل موٹو ہے، اپنی لائن چینج کرو، میں نہیں رہ سکتی، میں نہیں کر سکتی، سمپل چیز ہے، اتنا کرا کے بھی خوار ہو رہے ہیں تو میں اپنی لائن سے فیڈ اپ ہو گئی، میں چینج کرنا چاہتی ہوں، تو ہر ایک کا اپنا پرسپیکٹیو ہے۔ میری اب یہ سچویشن ہے کہ مجھے چینج کرنا ہی کرنا اور میں نہیں کرنا، اس طرح کی سچویشن ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا جس کے بارے میں ویو ہے وہ اس پہ کانسٹنٹ رہے، اس کو اس پہ امپلیمنٹ کرے۔ ہم کسی کا ویو چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، ہم کسی کو غلط کہنے کے بجائے اپنے آپ کو چینج کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سلیمان کہہ رہا ہے میرا بچپن کا خواب تھا، ویری گڈ۔ ہسٹری کے بعد بھی ہمارے نرسز بننے سے انہیں پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے، لوگ اچھا نہیں سمجھتے کہ نرسز کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، عظمیٰ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ عوام میم وارڈ میں اتنی اٹینڈنٹ اور پیشنٹ کہتے ہیں کہ آپ نرسنگ چھوڑ دو، کیوں کہتے ہیں ایسے؟ آپ کو اٹینڈنٹ کیسے کہہ دیتے ہیں اور پیشنٹ آپ کو کیسے کہہ دیتے ہیں؟ آپ ان کے اتنے کلوز ہو کے باتیں کرتے ہو کہ کوئی آپ کو یہ کہتا ہے نرسنگ چھوڑ دو؟ آپ ان کے سامنے خود فیڈ اپ ہو کے ایسی باتیں کرتے ہو گے؟ کسی کی ضرورت کوئی آپ کو کہے؟ لوگ تو دعائیں دیتے ہیں، میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ کوئی آپ کو ایسے کہتا ہے۔ بالکل، ہم نے خود چوز کیا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
بالکل سمانا، ایسا ہی ہے، رشتوں کے لیے بھی لوگ نرسز ہی ڈھونڈتے ہیں. ایسا ہے اکثر، ایسا ہے، لیکن اپنے اپنے ایریا کی بات ہے، اپنے اپنی سوسائٹی کی بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک چینج ہے، ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ نرسنگ اسٹارٹ ہی سب سے پہلے کرسچینٹی سے ہوئی ہے، تو اس کے لیے کرسچینٹی میں امیج چینج ہے. لیکن کیونکہ اب آگے آ جاتی ہے بات باقی لوگوں کی، تو وہاں پہ ان کا امیج چینج ہے، تھوڑا یہ پرابلم ہے. چلو ہم اس پہ بعد میں کریں گے.